ورنہ ہم اس عذاب کو تو سن بھی نہیں سکتے، دیکھنا تو دور کی بات ہے۔ ہم تو زندہ ہی نہ رہ سکتے اگر یہ سب دیکھ لیتے، چیخے مار کے جنگلوں کی طرف بھاگ جاتے، کبھی خوش نہ ہو سکتے، کبھی چین کی نیند نہ سو سکتے۔ صحیح فرمایا ہمارے پیارے نبی نے کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا وہ تمہیں عذاب قبر سنوا دے۔ سمجھ اب آتی ہے کہ کیوں ہمارے نبی ایک جنازے کے ساتھ گئے تھے اور ان کی آنسوؤں سے قبر کی مٹی تر ہو گئی تھی اور فرمایا تھا میرے بھائیوں اس کی تیاری کر لو۔ سمجھ آتا ہے کیوں صحابہ قبر کا ذکر کرتے ہی رونے لگتے تھے، کیوں مالک بن دینار موت کا اور قبر کا ذکر کرتے تھے تو اس قدر روتے تھے کہ بے ہوش ہو جاتے تھے، کیونکہ وہ اس کی حقیقت کو جانتے تھے اور ہم بھولے میں، ہم اتنی بڑی حقیقت سے نظر چراتے ہیں۔ مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ابو طالب کی زوجہ فاطمہ بنت قیس کی جب وفات ہوئی تھی، یہ وہ خاتون تھی جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماں کی طرح تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے گھر میں پرورش پائی تھی، وہ آپ کو بہت پیار کرتی تھی، اور ان کی وفات کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو نہیں تھمتے تھے، آپ ان کے گھر تشریف لے کر گئے، اپنا کرتا ان کو دیا تاکہ ان کو اس کرتے میں دفنایا جائے۔ یہ وہ ہیں جن کے جنازے کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے میری ماں، اللہ آپ پر رحم کرے اور آپ کی حفاظت کرے۔ میری ماں کے بعد آپ نے مجھے محبت دی، وہ محبت جو ایک ماں اپنے بچے کو دیتی ہے۔ آپ کئی بار خود بھوکی رہتی تھی اور مجھے کھلاتی تھی، مجھے پہناتی تھی، وہ کپڑا جو آپ خود نہیں پہن سکتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں خود لیٹے تھے، دعا کی تھی اے اللہ میری ماں فاطمہ کو معاف کر دینا، اے اللہ ان کے اس گھر کو وسیع کر دینا، اے اللہ اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، میں تجھ سے ان کے لیے سوال کرتا ہوں۔ جب صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو فرمایا میں ان کی قبر میں اس لیے لیٹا تھا تاکہ قبر کے بھینچنے سے ان کی حفاظت ہو سکے۔ او اللہ، ایسی عورت کو بھی اگر قبر کے بھینچنے کا خطرہ تھا تو مجھ جیسے کا کیا ہوگا۔ جب بھی مجھے یہ واقعہ یاد آتا ہے تو سوچتا ہوں میں کدھر بھاگ جاؤں۔ میرے آنسو میرے چہرے سے بہتے ہوئے میری داڑھی کو تر کرنے لگے۔ یا اللہ بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں سوائے تیری پناہ کے، تو ہی مجھے بچا سکتا۔ میں سر جھکا کے ہچکیاں لینے لگا۔ جس کو یہ یقین ہو جائے کہ اس کے آگے ایسا گڑھا ہے جس میں اندھیرا ہے، جس کا بھینچنا برحق ہے، جس کا عذاب برحق ہے، جو اس کے انتظار میں منہ پھاڑے کھڑا ہے، وہ انسان بھلا دنیا میں کیسے گم ہو سکتا ہے؟ وہ بھلا کیسے اس فکر کو چھوڑ کے اور فکروں کے پیچھے ہلکان ہو سکتا ہے؟ وہ پھر کیسے ساری رات گھوڑے بیچ کے سو سکتا ہے؟ وہ پھر کیسے غفلت میں ایک لمحہ بھی گزار سکتا ہے؟ وہ پھر کیسے نیکیوں میں سستی کر سکتا ہے؟ وہ پھر کیسے کہہ سکتا ہے ٹائم نہیں ملتا؟ وہ پھر کیسے سورہ ملک پڑھنے کے لیے وقت نہیں نکالتا؟ تہجد کے لیے اٹھ کے رونے سے خود کو بری ذمہ سمجھتا ہے؟ کون سی چیز اس کو